نے بہترین ملکے سے نوازا ہے، بہترین آواز سے نوازا ہے۔ میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، خوبصورت آواز، مقرر شیریں بیان، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد جناب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب ہیں۔ آپ کی جاگنے کا ثبوت دیجیے، نعرہ تکبیر۔ وہاں تک پہنچنے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اور نعروں کی صدائیں آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیائے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ جسے مکلاوا بولتے ہیں نا، وہ مٹھائیوں کے ڈھیر لے کے چھوری کو لینے کے لیے جائیں جب ولیمے والے دن۔ اب تو روٹیاں بھی بھائی ایک دوسرے کو گرانے چڑھانے پہ بن رہی ہیں۔ اس کے کیا پکڑا، پوچھتے اس کے کیا پک رہا ہے۔ اگر بیٹی والے کے گھر کھا کے آئے، اے یہ کھاؤ جی، ماشاءاللہ آپ نے بھی بنایا تھا، یہ کھا کے دیکھو، ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس حلوے کی چمچی میں بیٹی کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور ہاتھ جوڑتا ہوں رانے برادریوں، میو برادریوں، کمبو برادری، ملک برادری سے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کے جہیز پہ پردے ڈالا کرو۔ کسی مظلوم کا، کسی غریبڑی کا ایک آنسو گر گیا تو سارا جہیز ڈبے کے اندر بند کا بندہ رہ جائے گا۔ بات یہاں کی نہیں کرتا میرے عزیزو، یہ پٹی لے لو، قصور کی پٹی لے لو، جہاں جہاں رانے میں وہ برادری ہے، میرے عزیزو بچوں کا جہیز دکھا دکھا کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی کہے گا حرام کی کمائی ہے، ہاں بھئی یہ تو دے سکتا ہے، یقین جان کوئی دعا نہیں دیتا، کانوں کے اندر کانا پھوسی کرتے لوگ گالیاں دے کے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کا کھا گیا، بہنوں کا کھا رہے دے رہے ہیں۔ اس کا کایا عدالت کے اندر تھا، اس کا چاچا کچہری کے اندر تھا، یہ جو جگہ تھی نا فلانے کی تھی، یہ بس اندر کھاتے کام ہو گیا، یہ سب گول کچھ نہ فرول، یہ لانتے دے کے جاتے ہیں۔ یہ روٹی کھاویں گے، پیچھا صاف کر کر 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے 1 سال گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی دھوتی کا پلو زمین پر لٹکا کے کچھ ہو رہا ہے کہ وہ حجی واہ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ 3 دن ہو گئے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھیرانی کو رخصت ہوئے۔ والد محترم سے میرے عزیزو 3 دن نہ گزرے، یہاں تو بیٹی بھی آنے کے بعد سال سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتے، دل جو سخت ہے۔ جتنی خواہشات کی، جتنی مال کی محبت اندر بڑھتی جائے گی، اندر بستی جائے گی، قساوت القلب ہوتا جائے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، آنکھ پتھر ہوتی جائے گی۔ ماں کے جنازے پر رونا نہیں آئے گا، بھائی کے جنازے پر رونا نہیں آئے گا، انسانیت کے جنازے نہیں اٹھیں گے، رونا نہیں آئے گا، کیونکہ دل والا کنواں سکا پڑ گیا۔ جب تک اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی میرے عزیزو، یہاں سے اللہ کی محبت کے آنسو کا ڈول باہر نہیں آئے گا۔ محنت ہی کوئی نہیں کر رہا اس کے اوپر۔ دل ہمارا زندہ ہوتا، خشیت الہی ہوتی، محبت الہیہ کا اس کے اوپر پیدا ہوتا، تو پھر میں دیکھتا گردن کٹانا آسان تھا، داڑھی کٹانا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں دیکھتا میرا عزیزو اللہ اکبر منڈی کٹانا آسان تھا، دوپٹہ اتارنا مشکل ہو جاتا۔ پھر میں دیکھتا تیرے کالج میں، تیری یونیورسٹی میں، تیرے بازاروں کے اندر خدا کی قسم سناٹا تو آتا، غیرت والے نبی کی کوئی غیرت والی امتیاں باہر نہ نکلتی۔ دل مردہ ہو چکا، پڑے پڑے۔ یہ تو مچھوں کو تیل لگا لگا کے اپنی غیرت کے تقاضے بڑھاتے ہو، اپنی پگڑیاں دکھا دکھا کے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے میرے عزیزو اپنی غیرت دکھاتے ہو۔ لیکن غیرت تو میرے عزیزو سارا دن صبح 9 بجے سے لے کر یہ سارے کامے میں، اتوار بازار میں، جمعے بازار میں، ہفتے بازار میں، میرے عزیزو ڈنڈا بازار میں پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو غیرت کا حقہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں تیری بیٹی ہزاروں غیر محرموں کے سامنے تیری غیرت کا جنازہ بھی نکال کے آ گئی ہے۔ میرے پیارو یقین جانو، بات جوان بھی کی نہیں کرتا، بات شادی شدہ کی نہیں کرتا، توتے پوتی والی کی نہیں کرتا، بات میں تو اس نازک سی بچی کو کرتا ہوں جسے اپنا ناز بھی پہنچنا نہیں آتا۔ جب یہ ہماری دھی رانی صبح رکشے کے اندر بیٹھ کے اسکول جاتی ہے، رب اکبر کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آتی، ماں باپ کے اندر ایک پانی کا حضور بھی نہیں جاتا ہے۔ اللہ عزت کے ساتھ لے
मसाले लगा लगा के मेरे अजीजों को बताया जाता है फलानी की बेटी फलानी जगह के अंदर रुल गई, फलानी की इज्जत का जनाजा निकल गया। इंसाफ मांगते मांगते रुल गए। मेरे अजीज, अल्लाह हमारी अदालतों का भी इंसाफ कायम दायम रखे, अल्लाह निजाम अदालत को बरकरार रखे। मेरे प्यारो यकीन जानो, आज अदालतों के अंदर मेरे अजीजों अपने आप को जताया जा रहा है, अल्लाह के दीन इस्लाम को हराया जा रहा है। भाई भाई को हरा रहा है, ताए ताए को हरा रहा है, मामा भांजे भांजा मामे को, अम्मी अब्बू को अब्बू अम्मी को, शोहर मियां बीवी को, हर एक दूसरे को हरा। तुझे क्या पता, चुप कर जा, तुझे क्या पता, और एक को पीछा जाएगा, खुदा के की दौड़ लगाएगा। मेरे रवैये से, मेरे किरदार से मुझे क्या सुख, मुझे क्या मिला, और अल्लाह खुदा के कुरान और कमली वाले के लाए हुए इस्लाम को क्या नुकसान हुआ। हजरत मौला याह्या अली का दौर है, अंग्रेज हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर एक मस्जिद के ऊपर झगड़ा हो गया, एक जगह के ऊपर झगड़ा हो गया। दोनों मुसलमान, इधर से हिंदू आ गए, इधर से मुसलमान आ गए। ये कहने लगे जगह हमारी मस्जिद की है, वो कहने लगे जगह हमारी मंदिर की है। अल्लाह अकबर के अदालत के अंदर चला गया। जज था, ईसाई था, यहूदी था, अंग्रेज था, बड़ा चलाक था। कहने लगा इनके हक में फैसला कर दो तो ये मुखालिफ हो जाएंगे, इनके हक के अंदर फैसला कर दो तो ये मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। बस फिर मुझे ऐसा करना चाहिए कि इनकी मुसीबत, इनकी परेशानी पर डाल दो। एक और से कहने लगा तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जवान मर्द है, ऐसा कोई तुम्हारा एतबार वाला है जिसके फैसले पे तुम इसकी बात को मान जाओ। तो कल किताब में देख के कहने लगे कोई नहीं। मुसलमानों से पूछा, कहने लगे कोई नहीं। अब अच्छा ऐसा करते हैं, अगर मैं कोई बंदे का इंतखाब कर दूं तो दोनों ग्रोह मानोगे, दोनों अल्लाह अकबर ग्रोह मानोगे, दोनों पार्टियां मानोगी। कहा तो मुसलमानों के अंदर एक मर्द कलंदर है जिसे 1857 की जंग आजादी ना हरा सकी। अल्लाह अकबर, उसने मार खा खा कर कुरान को जिता दिया, अपने चमड़े उड़वा लिए। का क्या नाम है? मौला याह्या अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुसलमान हिंदू हाथ पर खड़े करके खड़े हो गए। कहने लगा हाँ उस बंदे पर में एतबार है, तो फैसला करेगा मुसलमानों को देख के नहीं करेगा, बल्कि इस्लाम को इंसाफ को देख के करेगा। जज ने आर्डर लिख के दे दिया अदालत से। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, नोटिस जारी हो गया। मौला याह्या अली के दरवाजे पे जब मेरे अजीजों ये नोटिस पहुंचा कि जज अंग्रेज सरकार ने आपका इंतखाब किया, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान आपने फैसला करना है। ये कह रहे जगह मंदिर की, ये कह रहे जगह मस्जिद की। अल्लाह वाले तू बता क्या बात है? आपने उसी नोटिस के पीछे लिख के दे दिया। और मैं 1857 की जंग आजादी के बाद जिस तरह तुमने मुसलमानों को आड़े हाथ से लिया था, गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा था, याह्या अली ने कसम उठा के वादा कर लिया था आज के बाद मर जाऊंगा, अंग्रेज इस्लाम के दुश्मन का आज के बाद कभी चेहरा नहीं देखूंगा। चलबानिया से उठा, बड़ा है मेरे से फैसला करवाने वाला। जज भी बड़ा सियाना था, कदरदान था। अल्लाह अकबर, उसने कहा मौला याह्या जो लिखना था मैंने लिख के दे दिया। हिंदू भी मुतफिक है, मुसलमान भी इस बात पे एग्री है, फैसला तो तू करेगा। ठीक है, मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता ना देख, कुर्सी भी अपनी लेके आऊंगा, पीरा भी अपना लेके आऊंगा, कलम कागज भी अपना लेके आऊंगा। मजमे में पंचायत के अंदर हिंदू मुसलमानों को बाएं बाएं बैठा ले और दरमियान के अंदर तू बैठ जाइयो। मैं आऊंगा तेरे सामने नहीं बैठूंगा, तेरे तरफ से पीठ करके बैठ जाऊंगा। जो फैसला तेरी सच्चाई की जुबान करेगी वो फैसला भी कर, उस फैसले को लाइक कर दूंगा। मौला याह्या अली रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमा लिया। इधर हिंदू आ गए, इधर मुसलमान आ गए। याह्या मौला रहमतुल्लाह अलैह आके बैठ गए। अंग्रेज भी मेरा अजीजों फैसले वाला रजिस्टर उठा के ले आया। हिंदू कहने लगे बाबा तू गवाह है, यह मंदिर वो करता था, हमने नया मंदिर बनाने के लिए जमीन को हमवार कर दिया, मुसलमानों ने रातों रात मस्जिद की तामीर कर ली। अब बता जगह हमारी, अल्लाह अकबर, जगह इनकी है। मौला याह्या अली ने मुसलमानों को देखा, इशारे हो रहे इधर का फैसला कर दे। हिंदू कह रहे जो तेरे ईमान क्या कहता वो फैसला कर दे। मौला याह्या अली ने फरमाया मुसलमानों बताओ तुम्हें जताओ कि इस्लाम जताओ। वो कहने लगे अल्लाह वाले इस्लाम कैसे जताएगा? फरमाया फिर देख लो इस्लाम जीत रहा है कि ये जगह मस्जिद की नहीं, ये जगह मंदिर की है। मुसलमानों तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है। अल्लाह अकबर, इस फैसले का मैं निशाद गवाऊं, इस जगह का मैं गवाऊं, ये जगह हिंदुओं के नाम थी। अल्लाह अकबर, लेकिन मेरे इस फैसले से मुसलमान को हारा इस्लाम जीत रहा। वो बच्चे में गोलियां करने लगे, उंगली उठाने लगे। मौला याह्या अली रहमतुल्लाह ने
نے فیصلہ سنا کے کونے میں کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا کہ الہی میں نے تیرا قرآن بچایا، اسلام بچایا، کملی والے کی صداقت کا بھرم رکھا، اسلام کی غیرت کو بچایا۔ الہ العالمین پہلے مار کھا کھا کے چمڑے ادھڑ گئے، ہمارے جسم کی ہڈیاں پوری کوئی نہیں، لیکن اللہ انگریز کا چمڑا ادھیڑنا جڑنا تو برداشت ہوتا ہے، اپنوں کی زبان برداشت نہیں ہوتی۔ مالک کائنات کوئی کہہ رہا بھی کہو مولوی ہے، مولوی بک گیا۔ رب کعبہ کی قسم، آج تو بدیوں کی در انگلی اٹھا کے کہتے ہیں مولوی بک گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مولوی بک جاتا تو امیر شریعت کا جنازہ کرائے کے مکان سے نہ اڑتا، اگر مولوی بک جاتا تو اسلام آباد کا ٹول پلازہ خون کی ندی میں نہ آتا، اگر مولوی بک جاتا تو شیشن کوٹ کے اندر میرے عزیزوں اسلام کے فرزند کے اما عائشہ کے روحانی بیٹے کے چیتڑے نہ ہوتے، اگر مولوی بک جاتا تو جوانی کے اندر حق نواز اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے نہ جاتا۔ رب اکبر کی قسم، علماء حق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، ہم نے پیسے کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم نے مال کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، اور دو تاج کو دیکھا ہی کوئی نہیں، جب بھی دیکھا اللہ کے فرمان کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، یہی وجہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، زندہ تو دور کی بات ہے، نانی کے قبرستان میں چلے جاؤ، مرنے کے بعد بھی ہمارے قادرین کے قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مولوی نہیں بکتا، یہ ایک دونی دونی دو دونی چار بکتے ہیں۔ جس نے قرآن میں یہ پڑھ لیا ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یاد رکھنا، وہ روٹی کپڑا مکان قربان کر سکتا ہے، قرآن کی بہادر قربان نہیں کر سکتا۔ بولا یا علی رو رہا ہے، مالک کائنات نے اس کے رونے کو دیکھ کر اپنی رحمت کو نقد اتار دیا۔ جب مولا یحییٰ علی رونے لگے تو مسلمان تو باتیں کر رہے تھے، ساری ہندو کی جماعت یحییٰ کے سامنے آ گئی، کہا یحییٰ یہ تیرا رونا نہیں ہے، اسلام کا گولہ بارود بن کے ہمارے کلیجوں کو چیے گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ جلدی کر، اللہ اکبر، زندگی وفا کرے بے وفائی کر جائے، ہاتھ آگے بڑھا، اللہ اکبر، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا، جس اسلام کے مطابق فیصلہ کیا، ہمیں وہ کلمہ پڑھا دے۔ پوری جماعت کو ہندوؤں کی مولا یحییٰ نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرے کہ بتاؤ تو صحیح، تم تو مسجد لینے کے لیے آئے تھے، تم تو جگہ لینے کے لیے آئے تھے، تم تو دل دے کے جا رہے ہو، کہ رب اکبر کی قسم دل کیوں نہ دے کے جائے؟ جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد کتنا سچا ہوگا۔ میں نے کہا بابا اب تعمیر ہم کریں گے، نماز پڑھانے تم پڑھو گے تو۔ آج میرے عزیزوں اپنی زندگی کی ہار جیت کے اندر دیکھ لیا کرو، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، سود لینے میں، کاروبار چلانے میں، میرے عزیزوں دیکھ لیا کرو کہ میں جیت رہا ہوں کہ اسلام جیت رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رحمت کائنات پہنچ گئے، جا کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، حضرت علی کے مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پر آ رہی تھی۔ اما فاطمہ کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، ماں جی کے برتن میں سالن کوئی نہیں، چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، جو کپڑا جو چادر ابے جی کے گھر سے لے کے آئی تھی اسی کپڑے کے اندر تیسرا دن گزر رہا ہے۔ رحمت والا نبی اگر میرا عزیزوں دنیا کا مال و متا دیکھتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا علی کو مسجد میں عدالت میں لاؤں گا، ابو بکر عمر کو بتلاؤں گا، صحابہ اکرام کو بتلاؤں گا، علی تیری جملہ 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے کچھ کھایا یا پیا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے، اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر آباد کیا کرتے تھے۔ اور میرے یارو، میرے پیارو، جب بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا، افور کر کے اس کی زندگی کو خلط مت نہ کیا کرو۔ دن کے اجالنے میں میری لاڈلی کیا کر رہی ہے؟ انڈی پکا رہی ہے، ہاں مجھے کیا پتا تھا، اللہ اکبر، میں تو عذابوں کے اندر پھینک دوں گی۔ گھر کے اتنے جیے، میری نا میری چاند سی بیٹی نے تو کبھی انڈا نہیں پکایا۔ یہ خدا کی قسم گھر نہیں بن رہا، گھر اجڑ رہا ہے۔ اگر میری بہنیں بیٹیاں کہیں دائیں بائیں بیٹھی سن رہی ہے، بنات کا مدرسہ ہے تو وہاں بیٹھی سن رہی ہے، اگر موبائل کے ذریعے سن رہی ہے، میری بچی ٹھیک ہے تجھے اپنے باپ کی داڑھی کا حیا کوئی نہیں، ماں کے چٹے بالوں کا حیا کوئی نہیں، اے میری لال ہے میری دھیرانی، کم سے کم اس لال جوڑے کا تو خیال کر لیا کر جس کو لبرٹی میں سے فیروزپور روڈ سے مزن سے، جسے میرے عزیزوں 1 لاکھ روپے کا خرید کے لے کے آئی، 1 گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے کا جوڑا، گوٹے والا تو نے دوپٹہ
दुपट्टा पहना। कि लाहौर के अंदर सबसे जो महंगी तरीन गाड़ी थी वो फूलों में सज धज के तेरे दरवाजे पर आई। अल्लाह अकबर, उस रोज़ा दूल्हा भी देखने वाला था। अल्लाह गनी, बराती भी नए कपड़े पहने हुए थे, हर तरफ खुशी खुशी थी। तेरा कदम जब गाड़ी के अंदर आया तो तुझे लेने वाले, लाने वाले, तुझे ले जाने वाले समझे ये हमारे घर को जन्नत बनाएगी। ये लाल रंग नहीं, गुलाब का फूल है जो हमारे घर के अंदर कलियां बन बन के, पत्तियां बन बन के बिखरेगा। हमारा घर रोशन होगा, भाई को भाई का प्यार मिलेगा, बहन को बहन का प्यार मिलेगा। सास माँ की नजर से देखी जाएगी, ससुर अब्बे की नजर से देखा जाएगा। लेकिन इन बदनसीबों को क्या पता था हम अपने घर में लाल जोड़े वाली नहीं लेके आ रहे, बल्कि जहरे कातिल लेके आ रहे हैं। तो शादी के 1 साल के अंदर बाप की गाड़ी मचवाएगी, माँ के सिर में जूतियां पड़वाएगी, बहनों को घर से धक्के दिलवाएगी, भाई भाई से बात करेगा। आप यकीन जानो, मैं कोई दाई बाई की बात नहीं करता, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। मुल्तान का मेरा बहुत ही प्यारा लाडला सा एक मीर है, मेरे अजीज एक दिन गाड़ी के अंदर ही करके मुसाफा करने लगा, मेरे हाथों पर सर रख के रोने लग गया। मैंने कहा बेटे खड़े हो, मैंने कहा समझे पता नहीं कोई परेशानी है, मैंने कहा कोई मसला है कम नहीं साहब, मुझे बताओ खुदकुशी कर लूं क्या करूं। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहा मौलाना अम्मा अब्बा ने मुझे ऊपर कमरा दे दिया और मौलाना अब वो खुद नीचे रहते हैं। अब मैं जब दुकान से बाहर आऊं तो सबसे पहले मेरी माँ मुझे मिलती है, बता मैं उससे मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं। मेरा अब्बा कहते पुत्र की हाल है, बता मैं मुंह मोड़ के कैसे चला जाऊं। मौलाना माँ बाप के पास 10 मिनट बैठना आजाद हो जाता है, ऊपर जाता हूँ सारी रात बीवी लड़ती है, कमरे से बाहर निकाल देती है। मौलाना बता इनको छोड़ो खुदा नाराज, इनको छोड़ो खुदा नाराज। मौलाना फिर मैंने फैसला कर लिया मैं खुदकुशी कर लूं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह की कसम करो, मैं कभी कभी अपना मोबाइल ही बंद कर देता हूँ। लोग गिला करते हैं मौलवी साहब तेरे को तारीख ले लिए, तू नंबर बंद करके बैठता है। मैं से खोलता हूँ लोगों के गमों की दास्तान, पता नहीं पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया से बेटियां मुझे क्या समझती है, बहनें मुझे क्या समझती है। अल्लाह अकबर, एक बच्ची का मुझे फोन आया, मौलाना 4 बहनें, पता नहीं भाई कितने मुझे याद नहीं, जब से पैदा हुई बाप ने आज तक हमें हंस के नहीं देखा। मौलाना हमें शादी हुए अरसा गुजर गया, हम बच्चों वाली हो गई, वो तो वाला हो गया। मौलवी साहब बच्चे पूछते हैं नाने के घर जाएगी, बता नाने के घर जाके क्या करें जो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता। मैंने कहा बेटी वो सुतेला बाप है कि हकीकी बाप है? अल्लाह अकबर, वो हकीकी बाप है। मैंने कहा फिर मुझे फोन करके दुखड़ा ना सुना, मुसल्ले पर बैठ के खुदा को दुखड़ा सुना, क्योंकि दिलों के हाल और दिलों के बदलने का अल्लाह अकबर हुक्म, दिलों के बदलने की ताकत उसी के पास है। जब अल्लाह अकबर बेटी का रोना ही बाप का दिल नरम कर ना सका तो अब्दुल हन्नान की दुआ उसके दिल को क्या नरम करेगी। और घर के अंदर मुसीबत पड़ी हुई है। ये तुम्हारे करीब में पाक रब है जिन्होंने मुझे घर के इफ्तिताई तकरीब पे बुलाया था, चलो मैं उनके तुम्हें पास ले चलूं। उस पाक रब ने जिस मकान के सामने में इफ्तिताई तकरीब में गया, एक ठेला लगा हुआ था। ये ठेला किसी गरीब का नहीं था, ये ठेला मेरे प्यारों किसी गरीब का नहीं था, किसी उजड़े हुए का नहीं था, ये अमीर आदमी का था जिसका बहुत बड़ा कारोबार लाहौर में था। फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ के अंदर आ गया, पता नहीं किस बात का पकड़ आ गई। फिर उसका ना मकान रहा, ना दुकान रहा, ना गाड़ी रही। अल्लाह अकबर, कुछ अरसा पहले का मौलाना साहब आप भी होंगे ठेला बंद है। मैंने कहा क्या हुआ? रिश्तेदारों में चला गया, या बुजुर्ग बीमार है? कहना बीमार हुआ ना रिश्तेदारों में गया, बल्कि वो दुनिया से ही चला गया। मौलाना उसने फांसी ले ली, फंदा लटका के पंखे पर अपने आप को गला दबा लिया। मैंने कहा हुआ क्या? मौलाना बेटी की मंगनी कर दी थी, वो शादी वाले कह रहे थे तारीख दे दे लड़के वाले। एक दिन बेटी की तारीख देने के लिए उनके दरवाजे पे चला गया। उस गरीब को क्या पता था इंसानियत का जनाजा निकालने वालों के पास जा रहा, इंसानियत को संभालने वालों के पास नहीं जा रहा। उन्हें कमियां तो बेटी की मंगनी की थी तो उस वक्त रईस का मामला था, हमने यही देख कर रिश्ता किया कि इतनी लंबी लिस्ट है इसके हाथ के अंदर पकड़ा दी, ये तैयार कर, जिस दिन कह गए घंटे पहले बता देना बेटी लेने के लिए आ जाएंगे। तो उसे फांसी के फंदे से मेरे अजीजों खुदकुशी के फंदे से नीचे उतारा। वही लिस्ट जो ससुराल में लिख के दी थी वो नीचे पड़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था बेटी मुझे माफ कर देना, तेरा बाप तुझे कफन तो दे गया, तुझे लाल जोड़ा न दे सका, सारी जिंदगी के आंसू तुझे अरमानों के दे गया। ऐ मेरी बेटी मैं तो तेरे लिए डोली लेने गया था, मुझे क्या पता था डोली लेने वाला जनाजे की डोली पे खुद चला जाएगा। मेरी बच्ची अल्लाह अकबर, ये पकड़, ये खत पढ़कर जवाब पढ़कर बाप के लिए दुआ करना,
बाप के लिए दुआ करती रहना। अब सारी जिंदगी अरमानों पे गुजार देना, कोई होगा जो तुझे नेक समझ के ले जाएगा। ऐ मेरी बच्ची, ये ससुराल वालों ने जहेज की फरमाइश की, तेरे बाप ने जहेज की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानू यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मेरे का मियां सही भी मियां नवीद, रब काबा की कसम, ये घर की कहानी नहीं, हर घर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है, घर के अंदर अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है, पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर, कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ, खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज ही फिर तू किसी मीरजादी का दहेज दे के आई है। ओ वीरो, तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी भी गाड़ी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इसलिए पढ़ा रहा हूं हमारा रिश्ता लाहौर की बारों से टूटकर मदीने की बारों से जुड़ जाए। अल्लाह अकबर। फकीरों आज दुआ दे के जा रहा हूं, आप मुझे दुआ दो, मैं आपको दुआ दो। या अल्लाह हमने खेती पहन ली, अल्लाह लट्ठे का लिबास पहन लिया, खद्दर पहन लिया, या अल्लाह वो लिबास जिसको तूने मना किया हम वो भी पहन गए। एक दरखास्त कबूल फरमा, अल्लाह सारे लिबास पे ना दिए, एहराम की चादर भी नसीब फरमा दे। मौला कायनात हमें पता है दुनिया का लिबास पैसे से मिलता है, लेकिन एहराम की चादर नसीबे से मिलती है। तो आकर अल्लाह मक्का भी दिखा दे, मदीना दिखा दे। अल्लाह ऊपर जाते हुए 5 दुआएं दे के चला जाऊंगा। आप मेरे लिए आमीन कहना, मैं आपके लिए आमीन कहूंगा। मेरे अजीजों ज़ोहर की नमाज के बाद 2:30-3 बजे मैं बाराको के इलाके में इस्लामाबाद में बैठा हुआ था। मैंने कहा मौसूम हो, मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। मेरी आमीन पता नहीं आसमान पे जावे या ना जावे, कभी हराम माल आ जाएगा, कभी ख्वाहिशात आ जाएंगी, कभी तकलीफ के पैसे आ जाएंगे। जरा तुम अपनी नन्ही तोतली जुबान से आमीन कह दो, मेरी ऊपर नहीं जाएगी, तुम्हारी लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे। मैंने कहा तुम मेरे लिए दुआ करो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। कह दो आमीन, अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाए। दूसरी दुआ करो, अल्लाह शहादत में शहादत की मौत अपने रास्ते की नसीब फरमाए। और जोर से दो आमीन। तीसरी दुआ करो, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। अल्लाह फिर तो अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। दुनिया आखिरत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा दे। कमली वाले के हाथों से हौज़े कौसर पिलाकर जन्नत में नबी का साथ नसीब फरमा दे। बुलंद आवाज से कह दो आमीन। जो मेरे इख्तियार में था हमने कर दिया, जो मेरे वीरों के इख्तियार में था, मारिफुल कुरान में आने वालों के जो इख्तियार में था, अल्लाह हमने कर दिया। हमने रो के दिखा दिया, हमने पानी का छींटा डाल दिया। अल्लाह तू रहमत का छींटा डाल दे। हमें पता है मालिक रहमत का छींटा पड़ जाता है, दिल दिल भी हो जाता है, मन मन भी हो जाता है, घर घर भी हो जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, दुनिया को जरूरत के दर्जे के अंदर लेके आओ, वरना ख्वाहिशात खबर के अंदर भी जलील करवाएगी। ख्वाहिशात मौत के वक्त जुबान से कलमा छीन लेगी, ख्वाहिशात अपनों को भी दूर कर देगी, बहन भाई की तमीज खत्म हो जाएगी। यही वजह है लाहौर की अदालतों के अंदर चले जाओ, कत्ल के केस कम नजर आएंगे, जदाद के केस ज्यादा नजर आएंगे। ये केस किसी मोहल्ले वाले ने नहीं किया, भाई ने भाई पे किया होगा। अल्लाह अकबर। बात तो मक्के मदीने के महाजिर अंसार की करते हो। कौन महाजिर अंसार के वो मदीने से लुट पिट गया है, जिनके तन पे कपड़ा न था अंसार ने अपने घर दे दिए। बात तो साहबा की बात करते हो, अपना हाल ये। अल्लाह अकबर। भाई ने हिस्सा मांग लिया, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों उसे ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। ब्याह शादी में चूल्हा पानी उसका उतना पानी बंद कर दिया। बेटी ने हिस्सा मांग लिया तो बाप ने कहा मैं मर जाऊंगा, तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। बेटों से कह रहा है खबरदार इसे मेरी मंजी को हाथ न लगाने देना। और मेरे वीरा और मेरे बुजुर्गा, यहाँ भी पता नहीं कितनी रानियों के बाप बैठे होंगे, यहाँ भी पता नहीं कितनी धियों के बाप बैठे होंगे। खुदा के वास्ते
کے سارے فیصلے اچھے کیے، ایک فیصلہ اور کر کے چلے جانا. تم نے زندگی کا فیصلہ کیا، مکان بنایا، اے سی لگایا، اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دی. کاروبار چلتا ہے، اللہ نے بہترین قسم کی ہدایت عطا فرما دی. قبر کے سکون کے لیے بہترین فیصلہ کر کے جانا، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کا اپنی جداد میں سے دے کے چلے جانا. وگرنہ میرے پیار ہو، اگر بیٹی تیرے جنازے پر ابے کے جنازے کے پائے کو پکڑ کے رو دی، رب کعبہ کی قسم اس کا ایک آنسو نکل کر اگر تیرے میرے کفن کے اندر گر گیا تو قبر کے اندر 1 لاکھ رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا. فرشتے کروٹ بدلنے نہیں دیں گے، فرشتے اٹھ کے بیٹھنے بلکہ سانس نہیں لینے دیں گے. یاد رکھنا میرے پیاروں، کسی کا لے کے نہ جانا. عبداللہ بن زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، میرے کمرے والے کی زبان سے پہلا جملہ سنا، آپ نے فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، ہر ایک کو سلام کیا کرو، جسے پہچانتے ہو اسے بھی السلام علیکم، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی السلام علیکم. بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو. تیسرا فرمایا ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیا کرو، آپس کے اندر اور دراریں اور دیواریں نہ کھڑی کیا کرو بلکہ دیواروں کو ختم کر دیا کرو، جوڑ دیا کرو. چوتھی بات رحمت عالم نے فرمایا جب ساری دنیا سو جائے مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر جاگ لیا کر، جب سارے گھر والے سو جائیں تو مصلی پر بیٹھ کے رو کے دکھایا کر. حضور نے فرمایا آمنہ کا لال مکے کا درریتی سارے نبیوں کا سردار ضمانت دے رہا ہے، جو 4 کام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اللہ اکبر، رشتہ داروں کو جوڑے گا توڑے گا نہیں، مصلی پر بیٹھ کے راتوں کی رونق کا بات کرے گا، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. بیعت کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، بیعت کرو، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اللہ رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ لے لے. اللہ یہ 4 باتیں ہمیں نصیب فرما دے. نیت کرو انشاءاللہ سلام میں پہل کیا کریں گے کو انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، یہ نبوت کے تقاضے ہیں، یہ سیرت ہے. سلام میں پہل کریں گے. مزہ تو کب آئے گا مالک نوکر کو سلام کرے گا، مزہ تو کب آئے گا بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا. دوسری بات اگر دیکھیں ٹفن کا ڈبہ دکان پہ کھول رکھا ہے، کوئی غریب آ کے یوں کر کے گزر گیا اور تیرے ڈبے کو دیکھ لیا تو بھوکا ہے اس کا پیٹ بھر دے کو انشاءاللہ. رشتہ داری میں اگر غلطفہمی ہو گئی تو دروازے پر خود جاؤں گا اور کہوں گا بھائی ٹھیک ہے میں چھوٹا بن گیا تو بڑا بن جا، آ جا گلے سے لگا. ناراض ہو 14 دن بعد ہوگا، میں ناراض ہوں رشتہ دار راضی ہو جائے گا، آ جا میں تجھے گلے سے لگاؤں آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. چوتھا بے شک زندگی کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں رات کو ذرا مصلی پر 2 منٹ اللہ کو بیٹھ کے دکھا دیا کرو، خلوت کی تنہائی کی ملاقات کر لیا کرو، اور کبھی کبھی سانس سے رونا نہ آئے بلکہ آنسو نکال دیا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو. اللہ اکبر. جس طرح اماں بچے سے کہتی ہے میرے منہ ذرا رو کے دکھانا، منہ یوں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا ذرا رونے جیسی شکل ہی بنا لینا. کبھی بندہ چومیاں کی شکل بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بادلوں ہٹ جاؤ، سائے ہٹ جاؤ، زمین آسمان کا فاصلہ ہٹ جائے، اب بندہ مجھے رو کے دکھا رہا ہے، جھولی پھیلانا اس کا کام اور عطاؤں سے دامن بھر دینا وہ خدا کا کام ہے. کرو گے انشاءاللہ تھوڑا میری بات بس آخری باتوں میں آپ سے 5-7 منٹ میں دعا لے کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے مکان میں گئے، یاد رکھ آج میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کر، یا بیٹی کو سمارٹ موبائل نہ لے کے دے، اگر لے کے دے اس پر قرآن پہ وعدہ کر لے اس موبائل کے چکر میں باپ کی پگڑی کو رول کے نہیں جائے گی، اس موبائل کے چکر کے اندر وعدہ کرنے کے باپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکال کے جائے گی. اور میرے نیرو اور معرفت القرآن میں آنے والوں میرے نوجوانوں، زندگی کے سارے فیصلے خود کر لینا، خود مختاری میں آ جانا، لیکن زندگی کا جیون ساتھی جب سنبھالنے کا چوز کرنے کا وقت آ جائے تو یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دینا کہ اماں جی ٹھیک ہے پڑھائی کا انتخاب میں نے خود کیا، اماں جان لاہور اسلام آباد جانے کا انتخاب خود کیا، لیکن اس گھر کو راج کرنے، اس گھر کو جنت بنانے کے لیے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں اپنی چاہت اپنی محبت قربان کروں گا. اماں تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا، ابا تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا. یقین جان ماں باپ ہمارے سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ یہ فیصلہ مانگتے ہیں کہ بچے کو کہیں شادی کہاں کرانی ہے،
تو ماں کا ہاتھ چوم کے کہ مزاح کرنی ہے کر دے، ابا کے گوٹے پکڑ کے کہ ابا جی تو راضی میں راضی، تو راضی تو خدا راضی، تو راضی تو سونا روتے والا مصطفیٰ راضی۔ میرے بابو زندگی کا فیصلہ کورٹ میرج کر کے آ گئے، میں یہی کروں گا جو مرضی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ دانت ان کے ٹوٹ گئے، بال ان کے چٹے ہو گئے، بغیر کا تجھے تو حیا نہیں آ رہی، ان بالوں کا اللہ کو تو بڑا حیا آ رہا ہے۔ فرمایا محبوبہ امت میں اعلان کر دے، اپنے بندوں میں، میرے امتیوں میں اپنے بندوں میں اعلان کر دے۔ پورا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، جب اس کے یوں کر کے ہاتھ کانپتے ہیں میری رحمت کا دریا چھل مارنے لگ جاتا ہے، تو وہ یوں کر کے چٹی داڑھی دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے سے دے دو، جب یہ نب ہلاتا ہے میں اللہ کو بھی، میں خدا کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں ماں باپ کا تو اتنا اللہ قدر کر رہا ہے اور ہم ان سے بھیک منگوا رہے ہیں، کہاں کہاں چلی گئی غیرت۔ اور میرے پیارو آج بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابو پلیز آپ نہ کچھ کہے، آپ تو بولیے ہی نہ، کیوں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ او بدبختہ میں بتاؤں آپ نے تیرے لیے کیا کیا؟ امی جان آپ نے کیا کیا؟ ساری دنیا روٹی پکا کے دیتی ہے، دے دیے، ساری دنیا کپڑے دیتی ہے، دے دیے۔ میں بتاؤں پترا آج 25 سال کا جوان ہے، آج 22 سال کا جوان ہے، اس کے پیچھے جو غموں کی داستان ہے۔ ساری زندگی باپ سورج کے آگے کالا ہوتا رہا اور ساری زندگی ماں چولہے کے آگے جلتی رہی، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ خبردار انہیں نہ رلانا، نماز جیسا اللہ کا حکم، اور میں ربنا اغفر لی ولوالدی، جب تک نماز میں نہیں پڑھے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، اور میں ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، تیرا میرا سمجھوتا ہو جائے گا۔ کیوں؟ تیرے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی ہے، تیرے ارادے چھوٹے میری مغفرت بڑی ہے۔ یا اللہ میں لاہور سے فیصلہ آباد جاؤں گا، عبدالحنان اسلام آباد سے لاہور آیا، یا اللہ راستے میں عصر کی نماز بھی آئی، مغرب کی نماز بھی آئی، مغرب 3 پڑھی، عصر کو میرے پیچھے لوگوں نے 4 پڑھی، لیکن 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ اور میں میرا بندہ مجھے پتہ ہے کہاں سے پانی تلاش کرے گا، کہاں جائے نماز تلاش کرے گا، کہاں مسجد کی سہولت تلاش کرے گا۔ 2 4 کی 2 کر دی، پڑھنے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے، تیمم کر لے، مٹی میں ہاتھ رگڑ لے، وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور میرا بندہ کراچی میں رہتا ہے، لاہور آیا، مال کی خریداری کے لیے، کاروبار کے لیے آیا، ٹرینوں میں جہازوں میں روزہ رکھنے کی افطاری سحری کی سہولت موجود ہے، اگر تیرے سے رکھا نہیں جاتا تو بندہ نہ رکھ، فریدہ تم نہیں آ ملو اور دنوں کے اندر رکھ لے، میں تجھے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ حج کے لیے پیسے کوئی نہیں نیت کر، قیامت کے دن حاجیوں میں کھڑا کروں گا۔ صدقہ خیرات نہیں نیت کر لے، قیامت کے دن صدقہ خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا۔ اگر تیرے پاس رقبہ نہیں، راضی نہیں، عشر کی نیت کر لے، قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ لیکن 2 باتوں پہ میں نے قرآن میں پورا نوٹ دے دیا، قرآن میں اسلام پہ پر لکھ کر میں نے رحمت والا ٹھپا لگا دیا، کیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه۔ خبردار سب کچھ برداشت کروں گا، شریکہ برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا منہ کالا نہ کر کے آنا، اپنی زبان سے میرے غیر کے نغمے نہ سنا کے آنا، یہ برداشت کوئی نہیں۔ اللہ جی اور میں وبالوالدین احسانا، خبردار ماں باپ کی طرف انگلی بھی نہ کرنا، یوں بھی نہ دیکھنا، یوں بھی نہ کرنا، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ورنہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا، انگلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ اگر مجھے تو پیسہ دے تو کیا کروں؟ مسجدیں بنواؤں کا تیری مرضی، یا اللہ مدرسے بنواؤں تیری مرضی، سیلفریں بناؤں تیری مرضی، غریبوں یتیموں کے دسترخوان لگاؤں تمہیں تیری مرضی۔ اللہ تیری چاہت بتا کیا کرو؟ اللہ فرماتے ٹھیک ہے میری چاہت ہے، میری چاہت ہے، اگر مجھے دینا چاہتا ہے کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہاں ہاں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ ماں باپ ہے تو ان کو حج کرا، روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا، روزانہ ان کے لیے بستر کا انتظام کر، ان کی مرضی کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کر، یہ میری چاہت ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اے میرا بندہ تو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا تو میں حساب لوں گا، میری مرضی کے مطابق یہاں خرچ کرے گا تو دیے ہوئے کا حساب تیرے سے کوئی نہیں ہوگا۔ ان 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ایک میری ذات کے ساتھ شریک، ایک والدین کا نافرمان۔ سب معاف کر دوں گا لیکن ان کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میری توبہ کہہ دو میرے جیسے چودھری جو ہے نا کہ میں نے تو کبھی نہیں دکھایا، ہاں ہاں کہہ دیا ہوگا، دل دکھایا نہیں ہوگا، لیکن کہا ہوگا ابے نے پیسے مانگ لیے کیا کروں،
بیٹے کی فیس نہ کراؤں کہ باپ کو پیسے دو، یہ بھی دل کے اندر خیال نہ آنا. یا تو پیسے کی بات نہیں، یا تو کلیجہ نکالنے کا ہوگا، میں رکھ دے سب کو، ان کو نہ کبھی تنگ کرنا. مدینے والے جی اماں عمر میں بڑی ہو گئی، بڈھی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. ایک بات پہ اڑ گئے، وہ بات صحیح کوئی نہیں، حق کوئی نہیں. اور گھر کے اندر جو روح بیوی کہہ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے. کمنی والے بتا وکالت کس کی کروں، اس کی کروں یا اس کی کروں؟ ادھر کہوں گا تو بیوی جیت جائے گی، ادھر وکالت کروں گا تو باپ جیت جائیں گے. اور میں سونے اگر حوض کوثر پینا چاہتا ہے، اگر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جوانوں کے آگے بوڑھے ماں باپ کو شرمندہ نہ کرنا، اندر جا کے بیوی کے آگے دیکھ ہاتھ جوڑ لینا. اللہ اکبر. اگر اسے ذلیل کر دیا اور یوں کہہ دیا امی، اس نے یوں جھٹکے سے ڈر کے دکھا دیا، یہ نہ ہو تیرے پر سے رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے. نہ میرے ویرا، بس میرے عزیزوں جو بات ادھوری رہ گئی تھی 1 منٹ کی کہہ کے جا رہا ہوں. سید المرسلین رحمت للعالمین بیٹی کے دروازے پر آئے اور گھر کی حالت دیکھی، نہ کلی نہ علی، کچھ بھی گھر کے اندر نہیں. اب کہتے بیٹی ایسے گزر ہو رہا ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کے سوکھے ٹکڑے تھے. سبحان اللہ. کون ہے؟ سبحان اللہ. میرا مزاج نہیں ہے لیکن آج سبحان مجمع کو دیکھ کے دل کر رہا کہ سبحان اللہ. تیزی سے ہمارے پردہ ہوگی. بیٹی کے گھر کی حالت دیکھی، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، کا دکڑوں کی ماری پریشان. اور میں بیٹی علی کے گھر کے اندر موجے مار رہی ہے، محمد کے دکڑوں کو بھول گئی ہے. ہاں علی کے گھر میں آ کر تجھے میرا گھر کہاں یاد آئے گا؟ وفاقی فاقے تھے یا مزے مزے. اماں کہتی میری سانس ہی رک گئی. میں نے ابے کے سینے پر سر رکھا، میرے آنسو باپ کے سینے پہ گرنے لگے. میں نے کہا ابا اگر یہ آسائش و آرام ہے تو پھر آسائش آرام کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ابا جان اگر یہ سکھ ہے تو دکھ کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اگلا آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے بیڑا بڑا سونا ہے، آ جا 2 منٹ بیٹھ کے اپنے ہونٹوں کو کھول کے دانتوں کی مسکراہٹ سے میرا گھر چمکا کے چلی جا. لوگ کہتے ہیں دھی کے دروازے پہ نہیں چڑھتے، دھی 3 دن نہیں آئی، ابا دھی کے دروازے پہ چڑھ گیا. بتا تو عزت والا یا اپنا کا لال عزت والا ہے؟ اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا. چل میری بیٹی، علی کے آنے تک تجھے واپس چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اماں کا ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے کو کھسکتا رہا. کیا ہوا فاطمہ؟ ابا جی ذرا میری بات تو سن لے. جب تو نے 17 پیوند والی چادر میرے سر پہ اڑائی تھی اور ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اس وقت کار نے کہا تھا بیٹی مر تو جائیو، علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا. ابا تیری مانو کہ علی کی مانو. حضور کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے. آپ نے تو فرمایا تھا بیٹی اگر بھوک اور فاقے کی وجہ سے علی کا گھر چھوڑ کے آئی تو بیٹی تیرا باپ تیرے سے منہ چھپا چھپا کے پھرے گا، تجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا. اگر اسی ناراضگی میں انتقال ہو گیا غسل بھی دلواؤں گا، کفن بھی پہناؤں گا، لیکن تیرا جنازہ میں کوئی نہیں پڑھاؤں گا. اماں جب یہ جملے گئے اللہ کے نبی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے. اماں کہتی میں نے پکڑ کر گھر کی دیوار کے ساتھ کر دیا. رحمت والے نبی جب اپنے داماد کے گھر جا کر بیٹھے دیوار کے ساتھ یوں لگے تو مٹی دیوار کی بر کے دامن میں گرنے لگی. اماں کے منہ میں کپڑا دیکھ کر میں چھپ چھپ کے رونے لگی. اتنی دیر میں علی پاک آ گئے. حضرت علی نے آگے گھر کا منظر دیکھا، ہر کونے سے نبوت کے خوشبو کے حلے آ رہے. فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابو سامنے بیٹھے. السلام علیکم. پہلے داماد ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم سسر کو دیکھ کر ادب سے سامنے آیا کرتے تھے. اب داماد سسر کو مچھوں کی مروڑیاں دے دے کے ڈراتے ہیں، اور نانا وہ بھی تیرا باپ ہے، یہ بھی تیرے باپ کے درجے کو ہے. اللہ اکبر. علی کہنے لگے اللہ کے نبی حکم فرمائیے میں آ جاتا. اور میں دھی رانی یاد آ رہی تھی لینے کے لیے آیا. پھر گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا علی آئے گا اجازت دے گا تو جاؤں گی. حضرت علی اللہ اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. فاطمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ علی میرے بات سن. اللہ اکبر. ادب وہ کرتا ہے، حکم وہ کرتا ہے. ابے نے کہا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر. علی سے کہا لے جاؤں کا لے جا. جب لے جانے لگے تو اللہ اکبر اسلام کی ملکہ علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگی. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی آج تو نے بڑا زندگی کا بہترین فیصلہ کیا. بیٹی گھر تو چلی جاتی، سہاگ تیرا بچ جاتا، باپ کا بھرم رہ جاتا، لیکن بیٹی آج اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تو تیرے قدم سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. تو ان لوگوں یہ اصول صرف خاتون جنت کے لیے نہیں تھا، یہ اصول سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں. جس گھر کے اندر بھی
اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسولullah، اللہ کو اور محمد کو آخری نبی مانتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، نہ تجھے دوپٹہ اتارنے کی اجازت ہے، نہ گھر سے میرے عزیزو شور کے بغیر اجازت کے بغیر قدم نکالنے کی اجازت ہے۔ یہ اصول تیرے قاری نے نہیں دیا بلکہ آمنہ کے لال کی یونیورسٹی نے دیا ہے۔ بس میرے عزیزو اس وقت جس طرح پیسہ ضروری ہے اتنا دین بھی ضروری ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ دین ضروری ہے۔ پیسہ نہ ہو انتظام میرے عزیزو کام بن جائے گا، پیسہ نہ ہو نظام چل جائے گا، اگر دین گھر سے نکل گیا تو میرے عزیزو دنیا آخرت مشکل ہو جائے گی۔ آج کا اجتماع جب بچے قرآن پڑھتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، فقہ کا علم پڑھتے ہیں، اور فقیر جھولی پھیلا کر اس معارف القرآن کو دعا دے گا، مفتی خلیل صاحب ان کی پوری ٹیم کو دعا دے گا، اللہ اس بیڑے کو ہنستا بستا رکھے، اللہ قرآن کے اداروں کو آباد رکھے، اس قرآن کی عظیم دینی درسگاہ کو آباد رکھے۔ یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ 6-7 بریات میں پھیلا دے، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دے۔ بس آپ سے تقاضا میں چندہ مانگنے نہیں آیا بلکہ درد دل سنانے آیا۔ ہر مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر مدرسے میں جا جا کر لوگوں کو رو کے دکھاتا ہوں کہ بھائی قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کے لیے کچھ دو، یا چندہ نہیں مانگنا لیکن آپ سے ارادہ تو لینا ہے۔ گاؤں کا مدرسہ ہے، میں قرآن کی قسم سر پر قرآن رکھ کے اٹھا کے کہتا ہوں، نہ میں کوئی حکومت مدد کرتی ہے نہ باہر سے میں پیسہ آتا ہے۔ مولانا میں دسمبر کے مہینے میں 7 یا 8 تاریخ تھی، بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے پاس، پہلے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، پھر امام اعظم کی قبر پر ہم آئے۔ جب وہاں سے نکلنے لگے وہاں کے امام صاحب دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے، جامع امام اعظم حنفی مسلک کا امام پڑا ہوا ہے، وہ فاتحہ کر کے آئے۔ جب باہر نکلنے لگے تو ہمارا امام صاحب وہاں کے محترم ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے حضرت ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا، نہ حکومت سپورٹ کرتی ہے نہ عوام سپورٹ کرتی ہے، ادارہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، ہمارے ادارے کے حالات بہت برے ہیں، یا شافی مسلک ہے لوگوں نے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عبد الحنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے آپ کے 10-10 20-20 50-50 روپے کے پرانے نوٹ یاد آ گئے۔ میں نے کہا اللہ ان نوٹوں کو بھی سلامت رکھنا، دینے والے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھنا۔ یا اللہ جب کلمہ پڑھنے والا اپنی حلال کمائی سے 10-10 روپے اسلام کی ترقی پر لگاتا رہے گا، اللہ قرآن کو بھی آباد رکھے گا، محمد کے لائے ہوئے اسلام کو بھی آباد رکھے گا۔ میرا اللہ اس ملک کی خوشیوں کو آباد فرما، افواج پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما۔ یا اللہ جو ہماری جماعتوں میں، حکومتی جماعتوں میں آج کل جو گڑبڑ اختلاف ہے، اپنے جھگڑے ختم کر کے ملک کی عوام کے لیے کچھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میں 4-5 نعرے لگاتا ہوں پھر میں آپ حضرات سے دعا لیتا ہوں، کیونکہ فقیر کا مزاج آپ سے نعرے لگوانا نہیں بلکہ خود نعرے لگانا۔ جتنا آپ اللہ کی توحید کو، آپ اسلام کو پسند کرتے ہو، مجھے بھی اتنا اسلام پسند ہے۔ پہلا نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج ہوتا ختم نبوت، آج ہوتا ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان قرآن، شان اسلام، دینی مدارس، ملک پاکستان، افواج پاکستان، ہمارے قومی ادارے، ملک کی سالمیت، ہماری انتظامیہ جو دائیں بائیں مدرسے کے گاڑی میں گھومو کر رہی ہے، اللہ اکبر سیکورٹی دے رہی ہے، حفاظت کے طور پر ہماری نگہبانی کر رہی ہے، ان کے بارے میں لگا دو محکمہ پولیس زندہ باد، اللہ ان اداروں کو آباد رکھے۔ غلطیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، اللہ ہمیں غلطیاں چھپانے کی، اچھائیاں ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سارا مجمع کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور اپنی زندگی میں نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرما۔ پرائیویٹ کا اجتماع ہے، اللہ کریم ہر قسم کی سٹوک اپنے خزانوں سے فرما، اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما۔ دینی مدارس کے جتنے اجتماعات ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے، بڑے بڑے اداروں کے اجتماعات، اللہ تو ان کو قبول فرما۔ اس ہماری قرآن کی کارکردگی کو، اسلام کی ترقی کی کارکردگی کو اللہ قبول فرما۔ مفتی صاحب ان کے رفقائے کار کے لیے، ان کی برادری، ان کی قوم کے لیے، ان کے ساتھ مدرسے کے معاونین بننے کے لیے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ زندوں کے اللہ عمر برکت عطا فرما، جو مر گئے اللہ کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔